جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک ہربل سپورٹ چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ میں حکیم شوکت علی نجف، آپ کا دوست۔ جی دوستو، جس طرح کہ پچھلی ویڈیو میں آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ تو آئی ہوگی کہ یہ کچھ جو کہ کرشماتی ایک نظام ہے، یہ کس طرح دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح کے مرکز نمبر 1 ہی ہے، جس طرح کے پہلے آپ نے دیکھا ہے، اور اب جو کہ ریڈ جو سرخ رنگ کی لکیر تھی، اب وہ تیسرے نمبر پہ ہے۔ تو آپ کو اوپر ایک تصویر دی گئی ہے جس میں پینسل کی مدد سے آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ لکیر جو آپ نے دیکھنی ہے، یہ اگر پرلی یعنی کہ چیچی کی طرف اگر مڑے تو یہ کون سا مزاج ہوگا، اگر یہ کلائی کی طرف مڑے تو یہ کون سا مزاج ہوگا۔ تو آپ نے اسی پر توجہ دینی ہے اور اسی پر ہی غور کرنا ہے۔ یہی آپ کی ایک کامیابی کا سبب ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا نظام نہیں ہے کہ ہاں دیکھنے اور سمجھنے میں جو لوگ استاد ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ تو دوستو، آپ کو جس طرح پچھلی ویڈیو میں بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ اس طرح کس ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم اسے جان سکتے ہیں۔ جس طرح کہ اوپر پہلے ہم نے دیکھی تھی 2 نمبر والی، جو کہ پہلے جو کہ ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ اگر یہ 2 نمبر پر لائن ہوگی جس طرح کہ ریڈ والی یا ریڈ کلر والی، تو اس کا کون سا نمبر ہوگا، اور اسی طرح ہم اسے جانیں گے اور پہچانیں گے۔ جس طرح کہ اب یہ تیسرے نمبر پر ہے، جب یہ تیسرے نمبر پر ہوگی تو ہاتھ میں پلاہٹ جو ہوگی وہ ہوگی، اور اسی طرح ہاتھ جو ابھرا ہوا نہیں ہوگا بلکہ وہ چپکا ہوا ہوگا، کیونکہ یہ گرمی خشکی والی تحریک میں چلے گئی ہے، خشکی گرمی والی تحریک میں چلی گئی ہے، اور اس میں جو کہ اندر رطوبت تھی وہ خشک ہوگی، اور جسم کی جو جلد ہے وہ سخت ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اس کی جو کہ لکیر کے اندر کی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو بالکل آپ دیکھیں گے تو یہ ہلکی پیلی محسوس ہوگی، یعنی کہ یہ خشکی گرمی والی ہم ہاتھ کہیں گے۔ اگر یہ تو 2 نمبر کی طرف اس کی بریک ریکھیں جو مڑ رہی ہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ خشکی گرمی سے نکل کر سردی خشکی کی طرف چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ اسے آپ 4 نمبر کی طرف یہ دھاگے سے مڑ رہے ہیں، یا اس کی جو رخ ہو رہا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ 4 نمبر کی طرف یعنی گرمی خشکی والی کی طرف جا رہی ہے۔ اور اسی طرح 5 نمبر والی آئندہ ویڈیو بنائیں گے، اور اسی طرح اس کے 6 نمبر جو ہیں وہ مکمل کریں گے۔ تو دوستو، یہ ایک آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے 1 نمبر سے جو ریڈ رنگ کی لکیر سی نکل رہی ہے، اب وہ 3 نمبر پہ داخل ہو رہی۔ تو دوستو، یہ جو 3 نمبر میں داخل ہو رہی، تو یہ سمجھ لیں کہ اس بندے نے گرم خشک دعائیں کھائیں، گرم خشک غذا کھائی، یا گرم خشک کے ماحول میں رہا، تو یہی اس کا سبب بنا۔ اور آگے جا کے آپ نے دیکھنا کہ اس کی عمر کیا ہے، یعنی یہ بچہ ہے، بزرگ ہے، جوان ہے یا بوڑھا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ نے مد نظر رکھنی ہے، نوٹ رکھنی ہے۔ اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو اس پر بار بار سٹڈی کریں، اور کچھ نہ کچھ یہ جو نیچے آپ اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے، یہ نہیں کہ ویڈیو دیکھ لی بس اور اس کا کوئی خیال نہ کیا اور کچھ اس کا اظہار نہ کیا۔ مجھے بھی کچھ نہ کچھ سیکھنے کے لیے چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ ترس رہے تھے کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسا جو نظام ہو جو ہم سیکھیں اور ہمیں بھی یہ آئے، اور جن کے پاس نہیں ہے پیسے، وہ تو اللہ کے بندے جو پریشان ہیں، ان کے لیے تو انتہائی فائدہ مند یہ چیز ہے۔ تو یہ دوستو، آپ نے جو مرکز نمبر 1 ہی ہے، لیکن اب پہلے جو ہم نے ویڈیو دیکھی اس میں 2 نمبر پر یہ سرخ رنگ کی لکیر تھی، اب یہ 3 نمبر پر ہے۔ تو اب پہلے والی ہم سمجھیں گے کہ یہ گرمی سردی خشکی والی تھی، اب جس نمبر پہ ہے یہ گرمی یعنی خشکی گرمی والی ہے۔ تو یہ ہم نے جان لینا ہے کہ پہلے والی
جو تھی خشکی سردی پر تھی، اب خشکی گرمی پر یہ ریڈ رنگ کی لکیر ہے، تو نکل رہی ہے صرف انگوٹھے کے نزدیک سے، اور یہ دل والی لکیر بھی اسے لوگ کہتے ہیں۔ تو یہی ایک کمال ہے کہ جب آپ اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیں گے تو یہ بالکل درست ہوگا، یہ بالکل صحیح ہوگا، یہی اس کا ایک کمال ہے۔ تو جاننے کے لیے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی جو لکیر ہے یہ بالکل چوڑی تو نہیں، یعنی کہ یہ پھیلی ہوئی تو نہیں۔ اگر یہ سکڑی ہوئی ہے تو اسی حساب سے جسم میں خلت کا کم ہونا یا زیادہ ہونا، یعنی کہ یہ ابھی خشکی گرمی پر نبض شروع ہوئی ہے یا کم ہوئی ہے۔ تو یہ عام دیکھا جائے تو بہت آسانی طریقے سے آپ اس کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اگر جسم میں اس کا غلبہ ہے، یعنی ابھی شروع ہوئی ہے، تو یہ سمجھ لیں ابھی تقریباً یہ نزدیک اس کا علاج بآسانی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جب یہ بہت زیادہ سکڑ جائے، سکیڑ پیدا ہو جائے، اس کی چوڑائی میں سکیڑ پیدا ہو جائے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ کافی عرصہ سے اس کو بندے کو خشکی گرمی کا غلبہ ہے۔ تو یہ آپ بہت آسانی طریقے سے آپ اس کا جائزہ لے لیں تو اس کا علاج شروع کر دیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے کہ جتنا مشکل ہو گیا یہ مشکل کر دیا۔ اصل میں کچھ سکھانے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی، لیکن ٹائم کے حساب سے تقریباً میرے پاس کوئی بھی بندہ اگر آ جائے تو 1 گھنٹہ آ جائے تو میں اس کو سکھا دوں گا۔ میرا اعلانیہ یہ اعلان ہے، اگر لاہور سے کوئی ہے یا کراچی سے ہے، پنجاب سے ہے، سندھ سے ہے، کسی بھی جگہ سے ہے، تو صرف 1 گھنٹہ میرے پاس بیٹھ جائے تو 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی یہ میں فن اسے سکھا دوں گا۔ اگر کوئی آنا چاہے، ایک دن صرف پہلے بتا دے کہ جی میں سیکھنا چاہتا ہوں، صرف 1 گھنٹہ میرے پاس آ جائے تو انشاءاللہ تعالی میں اسے سکھا دوں گا۔ اگر وہ دور سے ہے تو تب بھی 1 گھنٹہ اسے میرے پاس گزارنا پڑے گا، اور 1 گھنٹے میں انشاءاللہ تعالی اسے یہ جو فن ہے میں اسے سکھا دوں گا۔ اگر پھر بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میرا ایک ایز اے چینل، اسی مد نظر رکھتے ہوئے یوٹیوب کے چینل کو، تو میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں جن لوگوں کو نہیں آتا وہ 1 گھنٹہ صرف میرے پاس آ جائے۔ جلو موڑ لاہور، یہ واگا بارڈر کے نزدیک ہے، میں جلو موڑ لاہور سے ہوں۔ اگر کسی دوست کو نہیں سمجھ آتی یا جو لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آتی، تو وہ میرے پاس صرف جمعے والے دن یا اتوار والے دن صرف 1 گھنٹہ آ جائیں، 1 گھنٹہ وہ میرے پاس گزاریں تو میں اسے سکھا دوں گا، اور الحمدللہ وہ بندہ اگلے گھنٹے تک انشاءاللہ تعالی وہ خود اپنی تشخیص کرے گا، اور جس مریض کو بھی تشخیص کرے گا 100% درست ہوگی۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، آپ بھی جس طرح دوسرے لوگ انعام لے سکتے ہیں آپ بھی لے سکتے ہیں۔ تو یہ بس اسے ذہن میں بٹھانا ہے کہ یعنی یہ جو مرکز نمبر 1 تھا، یہ پہلی جو ہم نے نبض دیکھی وہ 2 نمبر دیکھی تھی، وہ اوپر آ گئی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے 3 نمبر نبض، یعنی کہ یہ جو ہم تشخیص کریں گے یہ کون سا اس کی تحریک چل رہی ہے، اس موجودہ تحریک کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ جو بچپن سے یا پیدائشی جو آپ کی تحریک ہوتی ہے، جو مزاج ہوتا ہے، وہی اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو اسی میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر دیکھیں گے تو اس کا جی اصل مزاج کون سا ہے آپ سمجھ گئے، سمجھنے کے بعد آپ نے جب وہ دھاگوں جیسی لکیریں جو آگے پیچھے ہو رہی ہیں وہی اصل میں نبض کی حقیقت کو ظاہر بھی کرتی ہیں۔ تو یہی آپ نے جان لینا، اور جاننے کے بعد اس کا جو اصل حقیقت جو مرض ہے اسے آپ پہچان لیں گے، اور اسے آپ اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ پھر سے میں کہوں گا مرکز نمبر 1 سے، یعنی کہ یہی جو کہ سرخ رنگ کی لکیر نکل رہی ہے، اگر اس میں پلاہٹ محسوس ہو، کالا پن نہیں بلکہ پلاہٹ محسوس ہو، تو یہ 3 نمبر کی طرف یعنی کہ جا رہی ہو۔ اگر پیچھے بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے جو لکیریں نکلتی ہیں، اگر وہ 3 نمبر کی طرف جھکاؤ ہے ان کا، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ خشکی گرمی والی نبض کہلائے گی، یہ ہاتھ کہلائے گا، یہ مریض کہلائے گا۔ اور اسی طرح اگر وہ 2 نمبر یا 4 نمبر کی طرف ہے تو اسی حساب سے ہم جائزہ لیں گے۔ میں پھر سے کہوں، جو دوستوں کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اتوار یا کہ جمعے والے دن صرف 1 گھنٹہ میرے پاس آ جائیں تو انشاءاللہ تعالی میں انہیں سکھا دوں گا۔
नंबर मेरा है 0381 अगर किसी दोस्त को फ़ोन पर तो ये चीज़ें समझने वाली नहीं है, अगर किसी के पास टाइम हो, क्योंकि ये फ़न है, इल्म, अगर ये नहीं कि लोग हज़ारों रुपए दे के भी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। अगर किसी के पास ये टाइम हो तो वो ज़रूर मेरे पास आए और इंशाअल्लाह ताला उससे मैं ये जो इल्म है सीखने में मददगार साबित हो सकूँगा। और ये तो अल्लाह ही शिफा देने वाला। बहुत सारे लोग असल में यही एक बहुत सारा मसला दरपेश होता है। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी मैंने वहाँ से सीखा, यहाँ से सीखा। भाई आप घर में बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें, तो कर लेके देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जो मैंने बात की थी वो सही है या गलत। तो बिल्कुल दुरुस्त आएगा। इसका 10 दिन का जो अमली जो आप खाते पीते हैं बहुत सारी ग़िज़ाएँ, या जिस तरह बर्गर, शवारमा, पिज़्ज़ा, फलां, तो वो चीज़ें आपके वो हथेली पर ज़ाहिर होंगी। आप बता सकते हैं कि भाई आपने गर्म खाई थी, आपने सर्द खाई थी, आपने चावल इतने खाए थे, आपने इसी तरह खुश्क सर्द चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल किया था, तो आप बता सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये पता लगता है, आप खुद कहेंगे कि ये पता लगता है। और ये वाज़िया रहे, बंदे ने गर्म अद्वियात खाई हों या गर्म कोई चीज़ भी, तो उसे ज़ाहिर होंगी। तो फिर से कहूँगा, मरकज़ नंबर 1, जब वो सुर्ख लकीर जो है वो इस नंबर की तरफ बढ़ रही हो, आपने सिर्फ हाथ के कुछ यानी जायज़ा ले लेना कि ये 1 नंबर पर इतनी होगी, 2 नंबर पर इतनी होगी, 4 नंबर पर इतनी होगी, तो बआसानी आप इसे जान लेंगे। और बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, और इसी तरह मुख्तलिफ़ ग्रुपों में इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचे। मैं हकीम शौकत अली नजफ़, उम्मीद है कि दोस्त अहबाब इस हवाले से ज़रूर गौर व फ़िक्र करेंगे, तो ये आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद चीज़ होगी। और यही एक वजह है, जब आप इस पर थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो ये आपको बआसानी समझ आएगी, बआसानी आप सीख जाएंगे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि जिस तरह की पिछली वीडियो मैंने डाली थी, आप काफ़ी लोगों ने उसे सीखा। अगर जिसने कुछ सीखा है वो भी ज़रूर लिखे, और मैं हो सकता है उसे बताने में आसानी महसूस होगी उसे भी। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।